ضروری نہیں کہ سارے سبق کتابوں سے ہی سیکھیں، کچھ سبق زندگی اور کچھ رشتے بھی سکھا دیتے ہیں۔ ساری بات طلب کی ہے، چاہت کی ہے، لگن کی ہے، پھر پتھروں سے چشمے بھی پھوٹتے ہیں اور راستے بھی بنتے ہیں۔ کمائی چھوٹی یا بڑی ہو سکتی ہے، لیکن روٹی کا سائز ہر گھر میں ایک جیسا ہی ہوتا ہے، تو صرف حلال کمائیے۔ شکر ادا کرنے کی وجہ نہیں ڈھونڈنی چاہیے، بلکہ عادت ڈالنی چاہیے، کیونکہ شکر گزار لوگوں سے اللہ بڑی محبت کرتا ہے۔ حرام طریقے یا حرام کمائی سے خریدے گئے دیسی گھی سے بنی چوری کبھی بھی اس سوکھی روٹی سے بہتر نہیں ہو سکتی جو سوکھی روٹی حلال طریقے سے کمائی گئی ہو۔ رشتوں کو ایسی خوبی سے نبھاؤ جیسے شہد کی مکھی پھولوں سے بھی رس نکال لیتی ہے، ان کا نقصان بھی نہیں ہونے دیتی۔ لہجے اور الفاظ کی خوبصورتی وہ خصوصیات ہیں جو آپ کو ان دیکھے انسان کا دیوانہ بنا دیتی ہے۔ والدین کی دعائیں تسبیح کی دانوں کی طرح ہوتی ہیں جو اولاد کے حق میں ہر وقت ہر پال تسبیح کے دانوں کی طرح گرتی رہتی ہیں۔ ہم سچ کہاں بولتے ہیں، ہمیں سچ بولنا ہی کب آتا ہے، ہم تو سچ اگلتے ہیں، تھوکتے ہیں اور دوسروں کی چہروں پر کیچڑ کی طرح ملتے ہیں۔ منزل پانا تو بہت دور کی بات ہے، غرور میں رہو گے تو راستے بھی نہیں دیکھ پاؤ گے۔ منافق جب کسی کو گرانا چاہتا ہے تو اس کو دھوکہ نہیں دیتا بلکہ سہارا دیتا ہے۔ کیا یہ کم ہے کہ میرے خدا نے مجھے اپنے محبوب کا امتی بنا دیا؟ یہاں بکتا ہے سب کچھ، ذرا سنبھل کر رہنا۔ لوگ ہواؤں کو بھی بیچ دیتے ہیں غباروں میں ڈال کر۔ جانتے ہیں انسان کسے کہتے ہیں؟ جس کی آنکھ میں احترام ہو، الفاظ میں نرمی ہو، جس کے اخلاق میں رحم دلی اور مقاصد میں اعلیٰ ظرف ہو۔ جو لوگ اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں وہ کبھی نیند کے کھوٹے نہیں ہوتے۔ لوگ کہتے ہیں کہ آدمی کا امیر ہونا چاہیے اور ہم کہتے ہیں کہ آدمی کا ضمیر ہونا چاہیے۔ آنسوؤں کی قدر کیا کریں، جب یہ گرتا ہے تو پوری تقدیر بدل دیتا ہے۔ زندگی میں سب کچھ کسی وجہ سے ہوتا ہے، ہم صحیح قیمت جان سکیں۔ لوگ بدلتے ہیں تاکہ ان کی اصلی چہرے جان سکیں۔ اگر آپ خوبصورت زندگی گزارنا چاہتے ہو تو دعا کی جائے، دعا دی جائے اور دعا لی جائے۔ کسی غریب کا کب احترام کرتی ہے، کسی غریب کا کب احترام کرتی ہے، یہ دنیا لباس دیکھ کر سلام کرتی ہے۔